بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیٹ فیکس میں خوش آمدید۔ کرکٹ جو کہ دنیا میں فٹ بال کے بعد دوسرا سب سے زیادہ مقبول کھیل ہے، اس کے علاوہ یہ ایشیا میں سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ کھیلا جانے والا کھیل ہے۔ کرکٹ ایک دلچسپ کھیل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خطرناک کھیل بھی ہے، جس میں کھلاڑی میچ جیتنے کے لیے جان کی بازی لگا لیتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع کچھ ایسے کرکٹرز ہیں جنہوں نے کھیل کے میدان میں ہی کسی نہ کسی وجہ سے موت کو گلے لگا لیا۔ تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، نیٹ فیکس کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچتی رہے۔ بائیں ہاتھ سے بیٹنگ کرنے والے فلپ ہیوز آسٹریلین اوپننگ بیٹسمین تھے۔ انہوں نے 2009 میں اپنا پہلا ٹیسٹ میچ اور 2013 میں پہلا ون ڈے انٹرنیشنل میچ کھیلا۔ انہوں نے 26 ٹیسٹ میچوں میں 32.66 کی اوسط سے 1535 رنز بنائے، جن میں 3 سینچریاں اور 7 نصف سینچریاں شامل ہیں۔ ہیوز نے 25 ون ڈے انٹرنیشنل میچز میں 35.91 کی اوسط سے 826 رنز سکور کی ہیں، جن میں ان کی 2 سینچریز اور 4 50s شامل ہیں۔ 2014 میں ایک کاؤنٹی میچ کے دوران ایک باؤنسر جو ان کے کان اور گردن کے درمیان لگی، جس سے ان کی موت ہوئی۔ ڈیرن کا تعلق ساؤتھ افریقہ سے تھا اور وہ دائیں ہاتھ سے کھیلنے والے بلے باز اور وکٹ کیپر تھے۔ 2013 میں ایک میچ کے دوران سر پر بال لگنے کی وجہ سے ان کی موت ہوئی۔ معروف کمنٹیٹر اور کرکٹر رمیز راجہ کے بڑے بھائی وسیم راجہ ایک برٹش اسکول ٹیچر، میچ ریفری، کرکٹ کوچ اور کرکٹر جنہوں نے پاکستان کے لیے 57 ٹیسٹ میچز اور 54 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے۔ انہیں انگلینڈ میں ایک میچ کے دوران دل کا دورہ پڑا جو ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ رامن لامبا ایک انڈین کرکٹر جنہوں نے 4 ٹیسٹ میچز اور 32 ون ڈے انٹرنیشنل میچوں میں بھارت کی نمائندگی کی۔ 1998 میں ایک میچ کے دوران فیلڈنگ کرتے ہوئے انہیں گیند لگی، جس کی وجہ سے وہ کومے میں چلے گئے اور پھر ان کی موت ہو گئی۔ برطانیہ سے تعلق رکھنے والے آئن فولی ایک ایسے آل راؤنڈر جو دائیں ہاتھ سے بیٹنگ اور بائیں ہاتھ کے ساتھ باؤلنگ کرتے تھے، 1993 میں ایک میچ کے دوران انہیں دل کا دورہ پڑا، جس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی۔ عبدالعزیز ایک پاکستانی کرکٹر اور وکٹ کیپر جنہوں نے کراچی کی نمائندگی کرتے ہوئے 8 فرسٹ کلاس میچز کھیلے۔ 1959 میں ایک میچ کے دوران سینے پر بال لگنے کی وجہ سے ان کی موت ہوئی۔ جب ان کا انتقال ہوا اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی۔ عبدالعزیز ایم ایس کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جاب کرتے تھے۔ اینڈی ڈوکیٹ انگلش ٹیم کے آل راؤنڈر ہونے کے ساتھ ساتھ اینڈی ایک فٹ بالر بھی تھے۔ ان کا شمار دنیا کے ان ایتھلیٹس میں ہوتا ہے جنہوں نے ایک سے زیادہ سپورٹس میں اپنے ملک کی نمائندگی کی ہو۔ اینڈی ایک بہترین بیٹسمین تھے جنہوں نے 52 سے زیادہ سینچریاں سکور کی۔ 1942 میں کھیلتے ہوئے انہیں دل کا دورہ پڑا، جس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔